بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، 94 نیوز کا اسٹوڈیو اور نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یا شہید کربلا کہ اس موضوع کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری۔ ناظرین اکرام، آج میرے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں ممتاز قاری قرآن، ایک وہ قاری قرآن جس نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے پاک قرآن کی تلاوت کی، ایک یہ قاری قرآن جو آج یہاں بیٹھ کر اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت فرمائیں گے۔ پھر یاد آتی ہے اس قاری قرآن کی جس نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کر پاک قرآن کی تلاوت فرمائی۔ اس قاری قرآن کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ یا شہید کربلا تیری عظمت کو سلام، اے شہید کربلا تیری رفعت کو سلام، اے شہید کربلا تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، اور وہ آقا حسین کہ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان سے، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاج دار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاج دار ہے نانا حسین کا۔ اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اس شہید کربلا کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے کہ جو لازوال قربانیاں کربلا کے میدان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے سیدنا امام علی مقام نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا اپنے نانے کے دین کی خاطر، اور نیزے کی نوک پہ چڑھ کے پاک قرآن کی تلاوت فرمائی۔ میں نے تلاوت کی طرف چلنا ہے۔ قاری قرآن ہمارے درمیان موجود ہیں، خوش بختی ہے پاک پتن شریف سے آج ہمارے اسٹوڈیو میں وہ ہستی تشریف لائی، انتہائی محبت کے لائق زینت القرا نجم القرا جناب قاری حسن رضا الازری صاحب پاک پتن شریف سے آپ تشریف لائے ہیں اسٹوڈیو میں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ساتھ ممتاز عالم دین، نامور مذہبی اسکالر جناب محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری زاہد شریف الازری صاحب، آپ بھی اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، آپ بھی اسٹوڈیو میں تشریف لائے، خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہی ساتھ تشریف فرما ہے جو آقا حسین کی منقبت پیش فرمائیں گے جناب ڈاکٹر حماد رسول صاحب، آپ بھی اسٹوڈیو میں تشریف لائے، دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہی ساتھ جناب عزت مآب مختار لیمانہ صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ تو اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، اور بازار میں ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ اور ظلم جنہ بھی تگڑا سہی بغاوت کون ڈک سکدے، ظلم جنہ بھی تگڑا سہی بغاوت کون ڈک سکدے، جدوں تک نہ ہے پنج تن دا سخاوت کون ڈک سکدے۔ اور خضر سچائی دے پیکر کدے مجبور نہیں ہو سکدے کہ سر نیزے تے چڑھ سکدے، تلاوت کون ڈک سکدے، تلاوت کون ڈک سکتا ہے۔ جناب حسن رضا الازری صاحب،
آپ اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت سے آغاز فرماتے ہیں، پاک پتن شریف سے ہمارے اسٹوڈیو کی زینت بنے۔ میں ایک مرتبہ پھر انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اللہ پاک کے پاک کلام کی آیات مبینہ کی تلاوت فرما کر آج کی اس پرنور محفل پرنور بزم کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، قاری حسن رضا الازری صاحب پاک پتن شریف سے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت فرما کر اس خوبصورت پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے. ناظرین کرام، اس شہید کربلا کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے آج چونکہ 9 محرم الحرام کی رات ہے اور اسی مناسبت سے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف لائے مہمان ممتاز عالم دین، نامور مذہبی اسکالر جناب قاری زاہد شریف الازری صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہے، اور منقبت کے لیے ڈاکٹر حماد رسول صاحب اور مختار لیمانہ صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہے. ذکر کرنا ہے اس ہستی کا جس نے اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے نانے کے دین کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. اس ہستی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم یہاں سے بڑے تڑپ کر جاتے ہیں کہ مدینہ پاک جانا ہے، مدینہ پاک دیکھنا ہے، اور جو بندہ مدینہ پاک چلا جاتا ہے پھر اس کا دل نہیں کرتا. اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سامنے روضہ رسول ہو اور بندہ ادھر ہی بیٹھا رہے. لیکن اس ہستی سے پوچھیں جس کا نواسا، جس کے نانے کا دربار ہے، اور اتنا نانے کے دربار کو چھوڑ کے آنا پڑا، یہ کون سی وجہ تھی؟ یہ کیا ایسی مطلب وہ سچویشن بن گئی؟ حضرات گرامی قدر، ناظرین کرام، یہ وہی وجہ تھی کہ جو نانے کا دین خطرے میں تھا. یزید شرابی، زانی اور اس طرح کے ہزاروں عیب اس میں موجود تھے، اور اسلام کا جو صحیح پہلو تھا اس کے مطابق نظام نہیں چل رہا تھا. پھر اس نے محسوس کیا کہ حضرت امام علی مقام اگر ہاتھ پہ بیعت کر لیں تو نظام اسی طرح چلتا رہے. لیکن یہ آقا حسین کو منظور نہیں تھا کہ جس طرح کا نظام نانے کے دین کا ہے، اگر اس میں تھوڑی سی بھی لغزش آ جائے تو وہ حسین کو گوارا نہیں. حسین کا سر جاتا ہے تو جائے، لیکن نانے کے دین پہ آنچ نہ آئے، نانے کے دین پہ آنچ نہ آئے. اسی ایک تڑپ کو لے کر آپ نے مدینہ منورہ چھوڑا اور پھر کربلا کی زمین پہ آئے. اور ویسے بھی قرآن کا فیصلہ ہے شہید زندہ ہے، یقیناً آقا حسین زندہ ہیں. اس کی ہم ذات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی ان کیفیات کو
جو وہاں پہ واقعات رونما ہوئے، اگر ان سب کا احاطہ کیا جائے تو کافی سارا وقت درکار ہے، لیکن جتنا وقت پروگرام کا ہے اسی کے مطابق انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ قبلہ قاری صاحب قاری زاہد شریف الازوی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، بہت ساری مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں پہ آپ تشریف لائے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کون سی وجہ تھی کہ آقا حسین کو مدینہ پاک چھوڑ کے کربلا کی زمین پہ آنا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے جناب کا اور 94 نیوز کی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا اور تحسین پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس موقع پر حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے آپ نے یہ خوبصورت پروگرام مرتب کیا۔ اللہ کریم آپ کو اور 94 کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ سے کرنا چاہوں گا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی ایسی ہے کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی پیر فقیر، کوئی سیاستدان، کوئی اور نہیں کہہ رہا، بلکہ خداوند قدوس اعلان فرما رہا ہے کہ میرے وہ بندے جو میرے راستے میں قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، انہیں مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ تو ایک عام مسلمان اور کلمہ گو کی فضیلت ہے، تو جو تمام شہیدوں کا سردار ہے، جس کی شہادت کی گواہی ان کی ولادت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر عام ہو گئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ میں اس شہزادے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر حضور کے پاس حاضر ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادے کو دیکھا، پیار فرمایا، بوسے دیے اور لعاب دہن سے گھٹی عطا فرمائی اور کانوں میں اذان اور اقامت فرمائی۔ آپ بہت خوش تھے کہ اچانک رونے لگے، آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہونے لگی۔ عرض کیجئے یا رسول اللہ، یہ تو خوشی کا موقع ہے، آج تو خوشی کا مقام ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، خوشی کے ساتھ مجھے فرشتہ ایک تعزیت کر کے گیا ہے، وہ کیا کہ جس شہزادے کو، جس نواسے کو آپ اتنا پیار فرما رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی امت کے بعد نادان لوگ اس آپ کے شہزادے کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیں گے۔ اور پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، وہ مقام جہاں آپ کی مقتل ہے، جہاں آپ کو شہید کیا جانا تھا، جہاں آپ کو قتل کیا جانا تھا، اس میدان اور مقام کی کچھ مٹی لا کر حضور کو پیش کی اور کہا کہ یہ وہ میدان ہے جہاں پر آپ کے شہزادے کو شہید کیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا اے ام سلمہ، اس مٹی کو محفوظ کر لو، جب یہ مٹی
خون میں بدل جائے گی، اس دن میرے اس شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرات مکرم سامعین و ناظرین، چونکہ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہوتی، اختصار کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ شہید ہیں جن کی شہادت کی خبر ولادت کے ساتھ دی گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے دی۔ یعنی اس دور میں اگر کسی کو پتہ چل جائے کسی انسان کو کہ فلاں دن تمہاری موت واقع ہونے والی ہے، تو وہ یقیناً اپنی موت سے پہلے ہی مر جائے گا۔ یہ فطری ایک تقاضا ہے، اگر اسے پتہ چل جائے وہ پہلے مر جاتا ہے۔ تو یہاں پر صرف حضرت امام حسین کو نہیں بلکہ پورے خاندان کو، پورے خانوادے کو معلوم ہے کہ انہیں شہید کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود کوئی دعا نہیں کرتا کہ ان کو شہید نہ کیا جائے، ان سے یہ امتحان یا آزمائش نہ آئے، بلکہ جو بھی دعا کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرتا ہے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ بے شک تو امتحان لے لینا لیکن ہمارے اس نواسے کو صبر عطا فرمانا، ہمارے شہزادے کو صبر عطا فرمانا۔ صبر وہ چیز ہے جو حضرت امام علی مقام میں ہمیں نمایاں نظر آتی ہے، اور صبر وہ چیز ہے جس کو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو بندے صبر کرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے میری رحمت ہے۔ تو حضرت امام حسین سب سے بڑے صابر بھی ہیں، سب سے بڑے شہید بھی ہیں، اور جیسا جو آپ نے سوال فرمایا کہ سوال وجہ کیا تھی، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب یزید برسر اقتدار ہوا، شہید یزید جو کہ ایک زانی، فاسق مولن، علل اعلان وہ گناہ کرنے والا تھا، شریعت کے اندر وہ چیزیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے ان کو وہ جائز سمجھتا تھا، اور کیا ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ وہ کہتا تھا کہ نکاح کر لو، وہ بھی عورت ہے، شراب کو وہ حلال سمجھتا تھا، کئی صحابہ کرام کو اس نے قتل کروایا، شہید کروایا، مسجد نبوی کو بند کروایا، وہاں پر نماز بند ہو گئی، وہاں مسجد نبوی شریف کے اندر گھوڑے باندھ دیے گئے۔ تو ایسا ظالم فاسق فاجر جب برسر اقتدار ہوا، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کو اس نے پیغام بھیجا کہ چونکہ آپ نواسہ رسول ہیں، آپ شہزادہ علی المرتضیٰ ہیں، تو اس لیے اسے اعتماد لینے کے لیے ضروری تھا کہ آپ اس کی بیعت کریں، لیکن آپ نے بالکل اس کا انکار کر دیا۔ پھر حالات ایسے ہو گئے کہ آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑ گیا، اور مدینے سے آپ ہجرت کر کے مکہ المکرمہ پہنچے۔ پھر مکہ المکرمہ میں بھی حالات ایسے ہو گئے کہ وہاں رہنا بھی دشوار ہو گیا۔ ادھر کوفے والے جو لوگ تھے انہوں نے امام علی مقام کو خطوط لکھے، روایات میں آتا ہے کہ 18,000 خطوط آپ کو ملے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہاں پر چونکہ یزید برسر اقتدار ہے اور وہ فاسق ہے، ظالم ہے، ہم اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ یہاں تشریف لاتے ہیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ آپ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ فرمایا، آپ وہاں تشریف لے جائیں اور وہاں حالات کا جائزہ لے کر مجھے خبر کریں، مجھے اطلاع دیں، اگر حالات سازگار ہوئے تو پھر میں بھی کوفہ آ جاؤں گا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں گئے تو آپ کا والہانہ استقبال کیا گیا، اور کئی ہزار لوگوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو انہوں نے حضرت امام علی مقام کو خط لکھا کہ آپ تشریف لائیں، یہاں پر حالات موافق ہیں۔ آپ نے پھر مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جو ہے عراق، جو کہ کوفہ اس کا دارالحکومت تھا، اس میں تشریف لائے، اور اس کے نواح میں اس کے گردی وہ میدان ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے، وہاں جب آپ تشریف لائے تو یہ سارا پھر واقعہ جو شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، آہستہ آہستہ حالات ایسے ہو گئے۔ ابتداً گفت و شنید کا سلسلہ رہا، کوشش دست حسین دین پناہ نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ آپ نے فرمایا میں سر دے سکتا ہوں لیکن یہ ہاتھ میں یزید کے ہاتھ پر نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، جہاں یہ سارے واقعات موجود ہیں،
آپ کو سر انور کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں کہ سر انور کو آپ کے جسم مبارک سے جدا کر لیا گیا اور نیزے کے اوپر اس کو رکھا گیا. کہیں پر بھی آپ کو آپ کے ہاتھوں کا ذکر نہیں ملتا. اللہ کریم کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میرے حسین نے جس ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں دینے سے انکار کر دیا، کہیں یہ نہ ہو کہ جیسے آپ کا سر انور کاٹ کے وہ یزید کے دربار میں لایا گیا، کہیں ظالم یہ نہ کریں کہ آپ کے ہاتھ کاٹ کر یزید کے پاس لائیں اور یزید پھر یہ کہہ سکے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس کو میرے ہاتھ میں دینے کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، آج وہ ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے. اللہ کریم کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا. اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. ماشاءاللہ قاری صاحب بہت احسن انداز میں فرما رہے تھے کہ حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پر یوں حق عیاں نہ ہوتا. حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پر یوں حق عیاں نہ ہوتا. نہ ہوتی ممبر کی زیب و زینت یہ واعظوں کا بیان ہوتا. آج ہماری مسجدیں آباد ہیں تو اس کی وجہ آقا حسین ہے. آج ہمارے گھروں میں دین اسلام ہے تو اس کی وجہ آقا حسین ہے. ناظرین کرام، حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پر یوں حق عیاں نہ ہوتا. نہ ہوتی ممبر کی زیب و زینت یہ واعظوں کا بیان ہوتا. نہ ہوتا ہاتھوں میں مومنوں کے یہ سنت مصطفیٰ کا دامن. نہ یوں شریعت کے ڈنکے بجتے حسین گر پاسباں نہ ہوتا. حسین گر پاسباں نہ ہوتا. ناظرین کرام، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر حماد رسول صاحب. میں ان کی طرف چلنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. میں آپ کا مشکور ہوں 94 نیوز کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے اس بابرکت ساتوں میں اسپیشل ٹرانسمیشن کا آغاز کیا اور یہ پروگرام منعقد کیا اور مجھے بھی مدعو کیا. الحمدللہ میری بھی جو ہے حاضری لگ گئی اس محرم الحرام کے مہینے میں. ڈاکٹر صاحب آج 9 محرم کی رات ہے اور میں تو اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ دو میں رخ زمین تے اگدے نے کوئی آم تے کوئی بکین ہوندا. دو میں رخ زمین تے اگدے نے کوئی آم تے کوئی بکین ہوندا. کوئی مرض زندگی لی خار ہوندا، کوئی زندگی دا نسب العین ہوندا. جیڑا تخت بچاوے وہ یزید ہوندا، جیڑا دین بچاوے حسین ہوندا. جیڑا دین بچاوے حسین ہوندا. آقا حسین کی بارگاہ میں آپ منقبت کے چند اشعار ہماری ناظرین کے لیے پیش کیجیے گا. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے حق بات بیان کی کہ جو دین بچائے وہ حسین ہے. آج اگر ہم اس اسٹیج پہ یا اس ممبر پہ بیٹھے ہیں آقا کریم کے نواسے کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ اسی قربانی کا صدقہ ہے جن کی یاد میں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. میں ایک کلام پیش کرتا ہوں. بسم اللہ کیجیے. جہاں سارے زمانے والے دست بستہ ہیں. جہاں سارے زمانے والے دست بستہ ہے. جہاں سارے زمانے والے تو کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے. کتنے اعلیٰ
ڈاکٹر صاحب بیدم تو یہی 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اور مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے، مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ میرے آقا ہے میری بات بنانے والے، میرے آقا ہے میری بات بنانے والے۔ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب اپنی دامانی شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامانی شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامانی شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، خاک ہوں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ اور کٹ کے شبیر نے کربل میں کیا یہ ثابت، کٹ کے شبیر نے کربل میں کیا یہ ثابت کہ اس طرح وعدہ نبھاتے ہیں نبھانے والے، اس طرح وعدہ نبھاتے ہیں نبھانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے اعلیٰ۔ اور ہم گناہ گاروں کو محشر کا ہو کیوں ڈر فیضان، ہم گناہ گاروں کو محشر کا ہو کیوں ڈر فیضان، کیونکہ آپ ہیں دامن رحمت میں چھپانے والے، آپ ہیں دامن رحمت میں چھپانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر حماد رسول صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور بہت خوبصورت انداز میں پنجتن پاک کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ ایک پنجابی کا جملہ میں بھی عرض کرنے لگا ہوں کہ کوئی پنجتن پاک دی شان دساں، فخر جستے کرن ابراہیم ورگے، ترلے لین غلامیاں کرن دے لئی اسرافیل ورگے میکائیل ورگے، بچہ ہرنی دا ذکر حسین منگے، ہرنی کیردے پھرن جبریل ورگے، ہو گئی ادب دی حد سردار سائیاں بوہا لنگ دے نہیں اسرائیل ورگے۔ یقیناً وہ واقعہ علامہ صاحب موجود ہیں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے آپ فرشتہ جو ہے وہ اجازت لے کے تو آپ کے گھر میں آتا تھا۔ ناظرین کرام، بات اسی طرح کہیں
طویل نہ ہو جائے، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کی یاد تازہ کرنے کے لیے، شہید کربلا کو سلام پیش کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ اپنی حاضری لگوانے کے لیے اکٹھے ہیں، اور یہ خیال رکھتے ہیں کہ پنجتن کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے، ورنہ وہ ہستیاں جو جنتی نوجوانوں کی سردار، وہ ہستیاں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جو سردار ہیں ان کی تعریف ہم جیسے نکمے بھلا کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہم تعریف کر رہے ہیں تو سمجھیں کہ ہماری خوش بختی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ قاری صاحب، یقیناً جو اعزاز ملا، جو سرداری ملی، میرا ایمان کہتا ہے کہ جب سرداری تقسیم ہو رہی ہوگی، جب سرداری کا اعلان کیا جا رہا ہوگا کہ جنت کا سردار یہ ہوگا یا یہ مقام ہوگا، تو یقیناً آقا حسین نے کہا ہوگا کہ نانا آپ وعدہ کریں، جنت کی سرداری آپ قبول کریں، جو امتحان ہوگا وہ اس میں کامیابی میں عطا کروں گا۔ تو یقیناً جتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے، جتنی بڑی ڈگری ہوتی ہے، اتنا بڑا ہی امتحان ہوتا ہے۔ تو آقا حسین نے یہ امتحان جو پاس کیا، کربلا کی زمین پہ تپتے ہوئے ریت پہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، اور عاشور کے دن ننھے سے علی اصغر کا لاشا، علی اکبر کا لاشا اور جوان اون و محمد کے لاشیں اٹھائے، تو اتنے لاشیں اٹھا کر یہ میرے حسین کا حوصلہ ہے کہ وہ پھر بھی ڈولا نہیں۔ اور میں پھر آقا حسین کی بات اگر چھیڑوں تو کچھ یوں ہوگا کہ حسین نکھرا ہوا قلندر، حسین بکھرا ہوا سمندر، حسین بستے دلوں سے آگے، حسین اجڑے دلوں کے اندر، حسین سے ہے آدمی کا رتبہ، حسین ہے آدمی کا مندر، ارے خدا کی بخشش ہے مزن ہے حسین کی سلطنت کے اندر، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، کیونکہ حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین اسرار کا جہاں ہے، حسین زخموں بھری جبیں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، اٹھا رہا ہے جو لاشائی اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، کہ عاشور کا ڈھل جانا، سغرا کا وہ مر جانا، اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا، اور تا حشر قیامت تک محسن کو لائے گا، زینب تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا، زینب تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا۔ تو اس بات کی طرف چلتے ہیں، علامہ صاحب تھوڑی سی وضاحت فرمائیے گا کہ یہ جو اعزاز آقا حسین کو ملا، یہ اس کے پیچھے کیا ریزن تھی اور کس طرح کا ماحول تھا، آپ اس حوالے سے تھوڑی سی بات کیجیے گا۔ آپ کے سوال کے اوپر یہی عرض کر سکتا ہوں کہ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں بہت پیچھے جانا ہوگا۔ جی بے شک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فقط خواب دیکھتے ہیں جی کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو تکمیل خواب کے لیے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آج کا جوان نہ تھا کہ کہتا بابا خواب تو خواب ہوتے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ جی باپ بیٹا چل پڑے، اور باپ نے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ لی۔ اللہ کے دل میں صدا لگائی، ابراہیم بس کر، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اور فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک ذبیحہ دے کر، ایک فدیہ دے کر ہم نے اسماعیل کو بچا لیا۔ اب ظاہراً تو وہ فدیہ دمبا نظر آتا ہے، لیکن مفسرین کرام کو پڑھیں اور اہل علم اور اہل محبت کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو فدیہ تھا حضرت اسماعیل کو بچا کے حضرت حسین کی قربانی دی۔ بے شک حضرت حسین کی قربانی حضرت اسماعیل کی آگے یہاں پر پوری ہوئی، کیونکہ جو جتنی شخصیت کا حامل ہوتا ہے، جس کا مقام اور مرتبہ جتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔
کسی سنیار کے پاس چلے جائیں یا کوئی بھی فیلڈ لے لیں، اگر کسی کی چیز معیاری ہو، اس کا تول ٹھیک ہو، وہ کہتا ہے جس مرضی ترازو سے تول لو۔ اگر چیز ٹھیک نہ ہو تو وہ کیا کہتا ہے، آئیں بائیں شائیں کرے گا۔ حضرت امام علی مقام وہ ہستی ہیں کہ حضور کو علم ہے کہ میں نے گھٹی اپنے لعاب دہن سے لگائی ہے، زبان وہ جس پر رب بولے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس زبان اقدس سے حضرت امام حسین کو پہلی خوراک ملتی ہے، گھٹی ملتی ہے، اور جس ہستی کا دودھ اللہ کریم نے آپ کی غذا بنائی، وہ ہستی جنتی عورتوں کے سردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ کو دودھ پلانے لگتی ہیں تو پہلے قرآن کی لوری ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، پھر آپ کا خون حضرت حسین کی رگوں میں دوڑتا ہے، اور بھائی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، خود بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو وہ کون سا مقام اور مرتبہ ہے جو حضرت امام حسین کو نہیں ملا؟ جب آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے تو پھر امتحان بھی اتنا بڑا ہے، اور پھر جو بندہ جتنی بڑی آزمائش اور امتحان لیتا ہے، کامیابی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ جو میٹرک کا امتحان دیتا ہے، ظاہر ہے میٹرک کی کامیابی پر اس کا انعام جائزہ تھوڑا ہے، اور ایک ایف ایس سی، بی ایس سی یا اس طرح بڑی ڈگری لیتا ہے تو اس کا انعام بھی بڑا ہے۔ حضرت امام حسین نے تمام تر وہ آزمائشیں، امتحان، مصیبتیں جس کے بارے کوئی تصور کر سکتا ہے، وہ ساری کی سارے گلے لگائی، اور ایک ہی نعرہ لگایا، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا اگر تو مجھے بھوک دیتا ہے پھر بھی راضی ہوں، تو مجھے پیاس دیتا ہے پھر بھی راضی ہوں، اگر تو میرے جوان علی اکبر کو شہید کروا کے راضی ہے تب بھی راضی ہوں، تو میرا ننھا علی اصغر لے کے راضی ہے پھر بھی راضی ہوں، تو میرا جوان بھائی حضرت عباس لے کر راضی ہے تب بھی راضی ہوں، تو میرا بھتیجا امام قاسم لے کے راضی ہے تب بھی راضی ہوں۔ بھوک اور پیاس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ایک ہی بات کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا اگر تو ایسے راضی ہے تو حسین سارے امتحان دے کے راضی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ قبلہ کاری صاحب بہت خوبصورت احسن انداز میں ہمیں مقامی حسین اور اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جناب مختار لیمانہ صاحب، ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ بہت خوشی ہوئی آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور اس شہید کربلا کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے جو ہم نے بزم سجائی ہے اس میں آپ بھی ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آقا حسین کی بارگاہ میں آپ بھی اپنی حاضری پیش کیجیے ہمارے ناظرین کے لیے۔ لباس ہے پھٹا ہوا غبار نے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کشا سوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ کون حق پرست ہے مائے رضا سے مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گھات ہے ادھر ہزار گھات ہے، مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی ہوستا شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتظام ہے،
ادھر ہیں دشمنان دین ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس کی طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار ہے ہٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا۔ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، 94 نیوز کا اسٹوڈیو محرم الحرام کی یہ 9ویں رات ہے، اور آقا حسین کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے، آپ کی محبت کو سلام پیش کرنے کے لیے، اپنی حاضری لگوانے کے لیے بارگاہ پنجتن پاک میں اور آقا حسین کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ یہ ہستیاں تشریف فرما ہیں۔ ایک مرتبہ پھر قبلہ قاری ظاہر شریف الازدی صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ آقا حسین کی محبت جس دل میں ہے، یقیناً وہ بندہ، وہ انسان بڑا خوش قسمت ہے۔ تو آقا حسین کی محبت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے کچھ بیان کیجیے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت آپ نے سوال اور نقطہ اٹھایا۔ آج آپ اور میں یہاں 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے اپنے سامعین کو حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے جمع ہیں۔ تو آپ کی محبت کتنی عظیم دولت ہے اور آپ کی محبت کیا فائدہ دیتی ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشان اقدس سے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو گلی میں ایک بچہ کھیل رہا تھا، گلی میں ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اس کے پاس گئے اور اسے اٹھایا، گود میں بٹھایا، اس کا ماتھا چوما اور پیار فرمانے لگے۔ تعجب ہوا صحابہ کرام کو، یا رسول اللہ، اس سے پہلے اس بچے کو آپ کے قریب نہیں دیکھا گیا، کوئی خونی رشتہ بھی نہیں، کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں، لیکن اتنی آپ اس کے ساتھ مہربانی اور شفقت فرما رہے ہیں۔ یوں تو حضور کی عادت کریمہ تھی، تمام بچوں سے پیار فرماتے تھے، لیکن اس بچے کے ساتھ خصوصی طور پہ اتنی کرم نوازی، اتنی عنایت کہ گود میں بٹھایا، اس کا ماتھا چوما، پیار فرمایا۔ تو صحابہ کرام سے فرمانے لگے، ہاں اس بچے کو اتنی اہمیت دینے کی وجہ یہ ہے، اس کو یہ پیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے حسین کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ تو اتنی بڑی یہ نعمت ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین سے محبت اور پیار کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے سے پیار فرماتے ہیں جو حضرت حسین سے پیار کرتا ہے۔ پھر آپ کی محبت انسان کو کتنا عظیم بنا دیتی ہے، کیا عروج اور مرتبہ عطا فرماتی ہے۔ دیکھیں جب میدان کربلا اپنے عروج پر تھا کہ سامنے یزیدی لشکر ہے اور ادھر حضرت امام علی مقام اور آپ کے رفقا موجود ہیں، تو اس لشکر سے ایک شخص نکل کے وہ آپ کے صف میں آ جاتا ہے جس کا نام حر بن یزید ہے۔ چند لمحے پہلے وہ آپ کے مخالفین اور دشمن کے صف میں موجود ہے، اسلام کے اور حضرت امام علی مقام کے دشمنوں میں شامل ہے۔ جیسے ہی ادھر آتا ہے، آ کر امام علی مقام کے قدموں میں گرتا ہے تو ادھر جہنمیوں کی صف سے نکل کر جنتیوں کی صف میں آ جاتا ہے اور امام علی مقام سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اے نواسہ رسول، اے جگر گوشہ بطول، اے علی المرتضیٰ کے جگر کے ٹکڑے، پہلے میں ادھر تھا تو آپ کے مخالفین میں تھا، ادھر آیا ہوں تو مجھے اجازت دیں، آپ کے لشکر سے سب سے پہلے میں جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام علی مقام نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟
आज कहते हैं हुजूर मेरा नाम हुर है, अरबी में हुर आजाद को कहते हैं। तो आपने फरमाया जा तू जहन्नम से आजाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत इमाम आली मकाम है कि जिसने मोहब्बत अहले बैत है, जिसने उसे एक लम्हे में वहाँ जहन्नमियों की लिस्ट और उस सब से निकाल के जन्नतियों में शामिल, जहन्नम से आजाद। और इसी तरह ये तारीख की मोतबर किताबों में ये वाक़या मौजूद है कि जब ये वाक़या हो रहा था, एक बूढ़ी खातून, उसे पता चला कि इस तरह नवासे रसूल इस मैदान करबला में हैं और आपको धोखे से यहाँ बुलाया गया और आप शदीद मुसीबत में, आजमाइश में हैं। तो उसका एक इकलौता बेटा था, अभी 17 दिन हुए हैं उसकी शादी को। तो उस बेटे से कहने लगी, ये बेटा मुझे पता चला है यहाँ नवासे रसूल वो इस मैदान में तशरीफ फरमा है और वो आजमाइश और इम्तिहान और इस मुश्किल की घड़ी में है, और यहाँ हम अपने घर में बैठे रहे और कल को जब मैं हजरत खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा के पास हाजिर होंगी तो किस मुंह के पास, कौन सा मुंह लेकर मैं उनकी बारगाह में जाऊंगी। मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी हजरत इमाम आली मकाम के कदमों पे अपनी जान कुर्बान कर। तो वो कहता है कि अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी जवान साल बीवी दुल्हन से जरा इजाजत दे लूं। नई नवीली दुल्हन है, उसने अपना घर बार मेरे लिए छोड़ा है। माँ कहने लगी कि औरतों के दिल नाजुक होते हैं। उसने कहा, माँ अगर वो मुझे बहकाने की कोशिश करेगी तो मैंने दूध तो तेरा पिया है, उसकी बातों में कभी नहीं आऊंगा। उनसे इजाजत दी तो बीवी ने भी यही उनसे कहा कि ए मेरे शौहर मोहतरम, अगर आप हजरत इमाम आली मकाम के कदमों पर कुर्बान होना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है, जब आप जन्नत में जाएंगे तो मुझे भी अपने साथ लेके जाएंगे और इमाम आली मकाम के लश्कर में मुझे आप अकेला नहीं छोड़ेंगे, मुझे भी साथ लेके जाएंगे। उनका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन वहाब कल्बी था। जब आपके पास आए तो हजरत इमाम आली मकाम ने आपको कबूल फरमाया और फिर वो अपनी जान को कुर्बान करते हैं। तो इस तरह इस मोहब्बत के साथ वो भी हजरत इमाम अली मकाम के लश्कर में शामिल होकर वो भी इतने अजीम हो जाते हैं कि जिन्हें कोई जानता न था, कोई पहचानता न था। इमाम अली मकाम की मोहब्बत और आपके ऊपर जान निसारी की वजह से आज जहाँ शुहदाए करबला के नाम लिखे जाते हैं तो सबके ऊपर उनका नाम लिखा जाता है, क्योंकि हुर बिन यजीद के बाद दूसरा शहीद होने वाला वो खुश नसीब वही था जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन वहाब कल्बी था। वो आपके लश्कर में आकर आपके कदमों पर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। वो मैं एक शेर का सहारा यहाँ पर लूंगा कि किसी ने क्या खूबसूरत बात की कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। ये मोहब्बत हजरत इमाम अली मकाम है जिसने उनको इतना अजीम और बुलंद कर दिया कि रहती दुनिया तक जहाँ हजरत इमाम अली मकाम का जिक्र खैर होगा, जहाँ शुहदाए करबला के नाम आएंगे, वहीं पर हजरत अब्दुल्ला बिन वहाब कल्बी का भी जिक्र खैर। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, आका हुसैन की मोहब्बत के हवाले से कारी जाहिद शरीफ अल-अज़दी साहिब खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। 94 न्यूज़ का स्टूडियो, और यकीनन प्यार वाले, मोहब्बत वाले दोस्त हमें देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं, हमारी गुफ्तगू को समाअत कर रहे हैं। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। 9 मुहर्रमुल हराम और सुबह 10 मुहर्रमुल हराम का वो दिन, सूरज तुलू होने वाला है, ये याद दिलाता है उस मैदानी करबला की कि जब आका हुसैन ने जवान अली अकबर का लाशा उठाया, नन्हे से अली अस्कर का लाशा उठाया, ओनो मोहम्मद के लाशें उठाए। सारा दिन एक जाता है, उसका लाशा उठा के लाते हैं, दूसरा पेश कर देते हैं, दूसरा शहीद हो जाता है, उसको उठा के लाते हैं। कैसा वो मंजर होगा, वो यकीनन लाजवाल कुर्बानी, रहती दुनिया तक उसकी मिसाल नहीं मिलती। जितनी अजीम कुर्बानी करबला के मैदान में कायनात बारगाह से पूछा होगा कि मौला की बारगाह में आप मनकबत के कोई अशार हमें हमारे नाज़रीन के लिए पेश कीजिए।
کہا نبی نے حسین ہر پل ہماری نظروں میں شان رکھنا، جو ہم نے تم کو زبان دی ہے، تو پھر یہ پاسے زبان رکھنا، کہا نبی نے حسین ہر پل۔ جو وقت آئے حسین تم پر، تو پھر عطا میں کمی نہ کرنا، تو پھر سخا میں کمی نہ کرنا، نہ پاس رکھنا بچا کے اصغر، نہ گھر میں اکبر جوان رکھنا، کہا نبی نے حسین ہر پل ہماری نظروں میں شان رکھنا، کہا نبی نے حسین ہر پل۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، مٹی میں مل گئے تھے ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے تھے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ اور اس آقا حسین کی یاد منانے کے لیے 94 نیوز کے اسٹوڈیو میں ہم یہاں پہ حاضر خدمت ہیں، ہم بھی اپنی حاضری اس بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ ہستیاں ہمارے ذکر کی محتاج نہیں، کیونکہ ہم تو اپنی مقدس سنوار رہے ہیں، ان کا ذکر کر کے اپنی بختوں کو بلند کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ جو شہزادہ نواسہ رسول ہے، وہ جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، وہ گھرانہ میرے مصطفیٰ کا گھرانہ، وہ عالی شان گھرانہ، اس گھرانے کی عظمت خدا ہی جانتا ہے کتنا عظیم وہ گھرانہ ہے۔ تو اس گھرانے کی بات ہم کر رہے ہیں۔ ایک موضوع، اگر ایک ایک موضوع کو الگ الگ موضوع سخن بنایا جائے تو ہر ایک موضوع پہ ایک پروگرام بنتا ہے، لیکن آقا حسین کی یاد کو تازہ کرنے اور شہید کربلا کو سلام پیش کرنے کے لیے اسپیشلی طور پہ آج کا پروگرام ہم نے اس کا انعقاد کیا ہے۔ مختار لیمانہ صاحب آپ تشریف فرما ہیں، منقبت کے چند اشعار پیش کرنا چاہیں گے؟ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، لٹا کے اپنا گھر کتا، لٹا کے اپنا گھر کتا، خدا کا گھر آباد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، لٹا کے اپنا گھر کتا، لٹا کے اپنا گھر کتا، خدا کا گھر آباد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ یزید گندا اچکا ننگا، یزید گندا اچکا ننگا، حسین آلہ حسین چنگا، یزید سارائی ایر پھیرے، حسین شیر خدا دا شیر۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، لٹا کے اپنا گھر کتا، لٹا کے اپنا گھر کتا، خدا کا گھر آباد، حسین زندہ باد، حسین زندہ۔ کہ اٹھے جن شہباز فضا اندر، اٹھے جن شہباز فضا اندر، سب تو وقت پرواز حسین دیے، کردار گفتار تے ہر ایک شے واللہ قابل ناز حسین دیے،
ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਏ ਹਾਕਮ ਉਂਝ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਭ ਪੜ੍ਹਦੇ پر سب تو وکری نماز حسین دیے سب تو وکری نماز حسین دیے ناظرین کرام یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین نامور مذہبی اسکالر جناب قاری زاہد شریف الازری صاحب ایک مرتبہ پھر میں آپ کی طرف چلنا چاہتا ہوں اور قبلہ قاری صاحب ہمارے ناظرین کے لیے آقا حسین کہ اس یاد کو جو ہم تازہ کر رہے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں. جی بالکل اسی جملے سے میں آج کے اس پروگرام کے اختتامی مراحل میں میسیج اور پیغام یہ دینا چاہوں گا. آپ نے نماز کا ذکر کیا. حضرت امام علی مقام اپنی اور اپنے رفقا کی وہ انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے, اتنی بڑی عظیم قربانی دی, تو اس کا کوئی ایک مقصد ہے. اس کا مقصد آپ نے اپنی شہادت کے آخری لمحے وہ ہمیں عطا فرما دیا کہ سامنے جوان علی اکبر کا لاشا ہے, سامنے معصوم ننھے علی اصغر کا لاشا ہے, کہیں آپ کے بھانجوں اور بھتیجوں کے لاشیں ہیں, انواع انصار کی تمام لاشیں پڑے ہیں. آپ کا اپنا جسم مبارک زخموں سے چور چور ہے, زخموں سے چھلنی ہے, لیکن اس کے باوجود جب ظالم شمر لائن آپ کا سر اقدس لینے کے لیے, کاٹنے کے لیے تلوار لے کے خنجر لے کے آگے بڑھتا ہے, آپ نے فرمایا مجھے سجدہ کر لینا. آخر لمحے بھی آپ نے رب کی ملاقات کو مؤخر نہیں کیا اور سر سجدے میں رکھ کر پوری دنیا اور رہتی دنیا تک صبح قیامت تک وہ مسلمان کو اور کلمہ گو انسانوں کو یہ میسج اور پیغام دے دیا کہ حالات جیسے بھی ہوں, مشکل سے مشکل حالت کیوں نہ ہو, اپنے رب کی ملاقات کو, نماز کو, سجدے کو نہیں بھولنا. جیسے بھی حالات ہوں, آزمائش اور امتحان اگرچہ ہوں, لیکن نماز کو نہیں قضا کرنا. ہمیں بھی آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کے ذکر خیر کے ساتھ آج یہی میسج اپنے ناظرین کو دینا چاہوں گا کہ نماز کے معاملے میں ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے. قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہو کہ حضرت امام علی مقام مدینہ میں ہیں تب بھی زبان پر قرآن کی تلاوت ہے, مکہ میں ہیں تب بھی زبان پر قرآن کی تلاوت ہے. آپ سفر میں تھے, آپ میدان کرب و بلا میں تھے, جب آخری رات آپ کی ظاہری زندگی مبارک کی ہے, جیسا کہ آج 9 محرم الحرام کی ہے, تو تمام سیرت نگاروں نے, تاریخ لکھنے والوں نے حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ ساری رات آپ کی تلاوت قرآن میں گزری ہے, یا نماز کے اندر وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں گزری ہے. تو نماز اور قرآن کے ساتھ حضرت امام علی مقام کا وہ تعلق ہے کہ آخری لمحے سر سجدے میں ہے, سر تن سے جدا ہے, اب بھی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہے. تو ہمیں بھی قرآن اور نماز کے ساتھ اپنی دوستی بنانی چاہیے, اپنا تعلق ایسا مضبوط بنا لینا چاہیے کہ جیسی بھی حالت ہو, جیسے بھی حالات اور واقعات ہوں, ہمیشہ نماز کے ساتھ ہماری یہ دوستی اور نماز کے ساتھ تعلق قائم رہے اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق قائم رہے, کیونکہ یہ وہ تعلق ہے حدیث پاک میں آتا ہے کل بروز قیامت قرآن انسان کا شفیع بن کے آئے گا, شفاعت کرے گا, اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ تو نے مجھے عظمت اور مقام دیا, یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا. سورۃ ملک کے بارے میں بالخصوص آیا, جو بندہ ہر روز اس کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سورت اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے جھگڑا کرے گی اور عرض کرے گی یا اللہ یا تو مجھے قرآن سے نکال دے یا پھر اس بندے کو بخش دے. سبحان اللہ. تو ہمیں قرآن کے ساتھ اور نماز کے ساتھ حضرت امام علی مقام کی اس قربانی کے صدقے اپنا تعلق بنا لینا چاہیے. ہمیشہ مالک کریم ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین. اور پروگرام کے اختتام پر میں بار دیگر آپ کا 94 نیوز کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں اور ساتھ انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہو یا محرم الحرام کی یہ ایام ہوں یا
ربیع النور شریف ہو، تمام ان خوبصورت مواقع کے اوپر وہ خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کریم سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے اور سب کی عزت و آبرو میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، قاری زاہد شریف الازبی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ جہاں ہم ذکر حسین کرتے ہیں، جہاں ہم آقا حسین کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، وہاں ہمیں پیغام حسین کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ قربان کر کے جو ہمیں پیغام دیا ہے، میسج دیا ہے، اس کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور یقیناً بہت ساری باتیں آپ کے گوش گزار ہوئیں۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو میں جتنے بھی مہمان تشریف لائے، تمام مہمانوں کا میں بے حد مشکور ہوں کہ بہت سارا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ ناظرین کرام، اسپیشلی طور پر 94 نیوز کی پوری ٹیم کو سلام عقیدت، جیسا کہ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی بھی اسپیشل ایونٹ ہو اس پہ یہ خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام کرتے ہیں، تو یقیناً یہ خراج تحسین ہے، ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک